بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم اپنی گرامر کا کویسچن کریں گے ترکیب نحوی یا تختی۔ ترکیب نحوی یا تختی یہ دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی عبارت کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنا اور پھر ان کو ترتیب دینا۔ دیکھتے ہیں آگے۔ جملہ اسمیہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ بھی۔ جملہ اسمیہ کے کتنے اجزاء تھے؟ 3 اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا، خبر، فعل ناقص۔ اسی طرح جملہ فعلیہ کے بھی 3 اجزاء ہیں، فاعل، مفعول اور فعل۔ یہ علامت فاعل ہے۔ بیسک جو ہیں وہ اس کے 3 اجزاء ہی ہوتے ہیں۔ اب ان جملوں کی ہم نے ترکیب نحوی کرنی ہے، یعنی یہ جو دیا گیا جملہ ہے اس کو ہم نے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے پھر اس کو ترتیب دینی ہے۔ تو اس کی ترتیب کس طرح سے ہوگی؟ جیسے ہمارے پاس مثال نمبر 1 میں ہے، گلاب کا پھول خوبصورت ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کا جو ہے ہم نے مرکبات پڑھے ہیں اپنے، مرکب اضافی، مرکب عددی، مرکب توصیفی وغیرہ، تو ہمیں ان حروف کے بارے میں پتہ ہے۔ ہم نے سب سے پہلے اس حروف کو دیکھنا ہے، اس لفظ کو دیکھنا ہے کہ یہاں پر کون سا لفظ لگایا گیا ہے۔ تو کا کی کے کیا آتے ہیں ہمارے پاس؟ حرف اضافت، جو دو اسموں میں یا 2 لفظوں میں جو ہے وہ اضافہ کرتا ہے، تو یہ ہمارے پاس حرف اضافت ہے۔ ہم نے اپنے مرکب اضافی میں پڑھا تھا کہ جب ایک اسم کو دوسرے اسم سے نسبت دی جائے یا اس کا تعلق ظاہر کیا جائے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ مضاف کہلاتا ہے۔ جیسے ہم یہاں پر جو ہے، یعنی پھول جو ہے، یہ ہمارا مقصد جو ہے پھول کے بارے میں بتانا، تو یہ اس کی نسبت ظاہر کیے۔ اس کی نسبت کس سے ظاہر کریں گے ہم کہ کس چیز کا پھول ہے؟ یہ گلاب کا پھول ہے، چنبیلی کا پھول ہے، کس چیز کا پھول ہے؟ تو ہم اس کی نسبت جو ہے وہ اس کے ساتھ ظاہر کر رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے پچھلے مرکب میں پڑھ چکے ہیں۔ تو حرف اضافت سے پہلے والا جو اسم ہے وہ ہمارے پاس مضاف الیہ، اور حرف اضافت کے بعد میں آنے والا جو اسم ہے وہ ہمارے پاس مضاف کہلایا جائے گا۔ خوبصورت، اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ ہم مسند الیہ اور مسند کے بارے میں پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی چیز کا ذکر کیا جائے، کسی شخص سے کسی چیز کا ذکر کیا جائے، وہ مسند الیہ کہلاتا ہے، اور جب جملے میں کسی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہو تو وہ مسند ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ گلاب کا پھول خوبصورت ہے، خوبصورت اس کی خبر دی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس مسند ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ ہے فعل ناقص، جس جملے میں ہے، ہیں، ہوں آ جائے وہ فعل ناقص ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے جو تیسرا اجزاء تھا فعل ناقص، تو یہاں پر جو ہے وہ فعل ناقص آ رہا ہے، تو یہ کون سا ہوگا ہمارے پاس؟ جملہ اسمیہ۔ اب ہم نے عبارت کو جو ہے وہ ہر لفظ کو الگ الگ یہاں پر بیان کر دیا۔ اب ہم ان کی ترتیب بنائیں گے کہ پہلا جملے میں جو اسٹارٹ میں جو ہم لفظ لکھتے ہیں، یا کوئی بھی جملے کا جو ہے وہ پہلا اسم ہے وہ ہمارے پاس مبتدا یا مسند الیہ کہلایا جاتا ہے۔ یعنی جملے میں کسی بھی شخص یا کسی بھی چیز کا جب ذکر کیا جا رہا ہوتا ہے تو وہ مسند الیہ یا پھر مبتدا اس کو کہا جائے گا۔ اسی طرح سے خوبصورت جو تھی وہ اس کی خبر تھی، مسند ہے، تو یہ کون سا جملہ ہوگا ہمارے پاس؟ کیونکہ یہاں پر فعل ناقص بھی آ رہا ہے، تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے۔ اب مثال نمبر 2 میں دیکھیں، فائزہ نے کتاب خریدی۔ فائزہ نے کتاب خریدی، نے جو ہے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے، نے جو ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے؟ وہ علامت فاعل ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر کام کرنے والا بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے۔ اب فائزہ جو ہے وہ ہمارے پاس فاعل ہے، کام کرنے والا جو موجود ہے شخص۔ کتاب، جس چیز کے اوپر کام کیا جا رہا ہو وہ مفعول کہلاتا ہے، تو یہاں پر کیا ہے؟ کتاب، کہ فائزہ نے کتاب خریدی۔ کوئی کام، جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہمارا فعل کہلاتا ہے، تو فائزہ نے کتاب خریدی کیا ہوگا؟ اب اس کو ہم اگر اس کی ہم تختی کریں، یعنی ان کو ہم الگ الگ لکھیں، تو فائزہ جو ہے وہ فاعل، نے علامت فاعل، کتاب مفعول اور خریدی فعل ہے۔ اسی طرح سے اب دیکھیں، ہم نے پہلے ہی پڑھا تھا کہ جملے میں جو ہے وہ جس چیز کا ذکر کیا جاتا ہے وہ مسند الیہ کہلایا جاتا ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ فائزہ جو ہے وہ اس کے مسند الیہ ہے، اور کتاب خریدی ہے تو وہ کیا ہے؟ مسند، کتاب کے بارے میں اطلاع دی جا رہی ہے، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ کیونکہ یہاں پر مرکب تام استعمال ہوتا ہے، ہوں وغیرہ استعمال نہیں ہوا، تو یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اسی طرح سے مثال نمبر 3 میں دیکھیں، عبداللہ اور شہریار نیک ہیں۔ یہاں پر پھر ہم دیکھیں گے اس لفظ کو دیکھیں گے، اس حرف کو دیکھیں گے، یہ کون سا تھا ہمارے پاس؟ اور یا واو جہاں پر آ جائے دو اسموں کے درمیان، جو دو اسموں کو آپس میں جوڑتا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ وہ حرف عطف کہلاتے ہیں۔ یہاں پر اور بھی آ سکتا ہے، یہاں پہ واو بھی آ سکتا ہے، جیسے دن و رات لکھتے ہیں ہم، یا اس طرح سے صبح و شام لکھتے ہیں،
تو یہ ہمارے پاس کون سا مرکب تھا؟ یہ مرکب عطفی تھا ہمارے پاس، کہ یہاں پر جو ہے وہ حرف عطف ہے، اور اسے حرف عطف سے جو پہلے والا اسم ہے وہ معطوف الیہ کہلایا جائے گا، اور حرف عطف کے بعد والا جو اسم ہے وہ معطوف کہلایا جائے گا۔ نیک جو ہے وہ پھر خبر دی جا رہی ہے، اور ہیں آ گیا یہاں پر فعل ناقص۔ تو پھر اسی طرح پچھلی مثالوں کی طرح جیسے ہم نے لکھا کہ کسی بھی شخص یا چیز کا نام جو ہے وہ کیا مسند الیہ یا مبتدا کہلایا جائے گا، اور نیک اس کی خبر دی جا رہی ہے تو یہ ہمارے پاس مسند ہے۔ یعنی جملے میں جو بات ثابت کی جائے گی وہ مسند کہلائی جائے گی، اور جس کے لیے ثابت کی جائے گی وہ مسند الیہ کہلائی جائے گی۔ ٹھیک ہے، کہ یہاں پر شہریار اور عبداللہ کے بارے میں جو ہے وہ یہ خبر جو ہے وہ ثابت کی جا رہی ہے، تو یہ ہمارے پاس مسند الیہ ہیں، اور یہ ہمارے پاس مسند اس کی خبر ہے۔ یہاں پر پھر ہیں آیا، فعل ناقص آیا، تو یہ جملہ اسمیہ ہے۔ تو اس طرح سے ہماری جو ہے وہ ترکیب نحوی جو ہے اس طرح سے کی جائے گی۔ بس ان مثالوں میں ہم نے ان کے درمیان والے لفظوں کا خیال رکھنا ہے، ان کی پہچان اگر ہمیں ہے تو پھر ہم آسانی سے جو ہے وہ ان کی ترکیب نحوی کر سکیں گے۔ اور اسی کے ساتھ آج ہمارا 4 چیپٹر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، پرنانی۔ یہ پرنانی کے سبق کی جو ہے وہ گرامر تھی۔